بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو عید مبارک، اور 4-5 دن کے جو درمیان میں بریک آئی ہے اس پہ معذرت۔ یہ پڑھنے لکھنے کا کام ہو یا جسمانی ورزش وغیرہ کا ہو، کوئی بھی کام ہو پروفیشنل، اگر اس کے اندر کوئی توقف آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی درمیان میں بریک آ جائے، اس کو دوبارہ شروع کرنا، اگر میں یہ کہوں کہ جو شیر لانا ہے بہت ٹف ہوتا ہے، ذہن آمادہ ہی نہیں ہوتا، خصوصاً جب آپ مسلسل لکھ رہے ہوں اور 4-5 دن وقفہ کریں تو اس کے بعد جب دوبارہ شروع کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایکسرسائز کا بھی یہی ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کا کوئی درمیان وقفہ آ جائے دوبارہ شروع کرنا مشکل۔ بہرحال آج سے دوبارہ کوشش یہ کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئی کہ تازہ دم ہو کے دوبارہ پھر اسی پٹڑی پہ اپنے آپ کو چاہ دوں جس کا آغاز کئی مہینوں پہلے سے کیا ہوا ہے۔ ساری خبروں میں تبصرہ کروں گا پچھلے 4-5 دن میں، گو اس پہ بے شمار میرے دوستوں نے تبصرے کیے ہیں اور وہ تازہ بھی نہیں رہی، لیکن چونکہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ ان پہ کچھ نہ کچھ تباہی کروں۔ لیکن سب سے پہلے تو آج تازہ بتازہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر آج حلہ بول دیا گیا ہے۔ اگر ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں پولیس کی تعداد میں اور درجنوں گاڑیوں کے ساتھ ان کے گھر کو گرانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی، یا ان کے ارد گرد جو چار دیواری ہے اس کو گرایا گیا۔ اور بہرحال مختلف باتیں، ابھی مجھے پوری بات کا نہیں معلوم، لیکن ایک بات طے ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب پچھلے چند دنوں سے اور چند ہفتوں سے اور چند مہینوں سے جس کرب کا شکار تھے اور پاکستان کے بارے میں جو فکر مندی تھی وہ میں سمجھ بھی سکتا ہوں، اور اس کا جو اظہار کر رہے تھے اس کے نتائج ہمیشہ ہی خوفناک نکلنے تھے۔ لیکن جاوید ہاشمی ایک نڈر آدمی ہے، میرے ان سے کئی تعلقات ہیں۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی میں وہ میرے رہنما رہے ہیں، اور جو معیار ریزسٹنس کا، کسی بھی موومنٹ کا اور بغاوت کا طلبہ کے اندر وہ بنا کے گئے ہیں یا چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو آج تک کوئی نہ عبور کر سکا ہے نہ اس کو توڑ سکا ہے۔ البتہ وہ ایک ایسا سٹینڈرڈ تھا جس کو ان کے بعد آنے والے جو طلبہ سیاست میں، خصوصاً اسلامی جمعیت طلبہ کا، وہ ہمیشہ سے جاوید ہاشمی تھے۔ پھر ان سے پیری مریدی کا رشتہ بھی ہے، پیر خانوادہ کے، اور اس زمانے میں بھی تمام ہمارے ساتھی، ان کے دوست، ان کے ساتھ جو کلاس فیلوز تھے، ان کو پیر سائیں اور پیر کا درجہ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں سیاسی طور پہ ایک جس یکسوئی کے ساتھ اور جس تندہی کے ساتھ ایک نظریاتی سیاست کی ہے، اور وہ نظریہ جو کہ پیر و مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا، اور انہوں نے اس کو جو وضاحت کی تھی، آج تک اس سے منہ نہیں موڑا۔ چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جاوید ہاشمی صاحب پہ بہت ظلم ہوئے ہیں۔ میں تو ایک ایک ظلم بتاؤں تو یہ میرا نہیں خیال کہ میں کور کر سکتا ہوں۔ جب نواز شریف صاحب یہاں پاکستان سے چلے گئے، اور یہ 2001 کی بات ہے، تو ان کو اس وقت بھی گرفتار کر لیا گیا، یہ مسلم لیگ کے قائم مقام صدر بنا دیے گئے تھے۔ اور پھر 2002 کے بعد جب الیکشن ہوئے اور یہ الیکٹ ہو کے آئے، تو اس اسمبلی کے اندر جاوید ہاشمی صاحب کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور ان کو وہاں میں 21 سے 22 سال کی سزا دے کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کافی نہیں تھا، جیل سے نکال کے جتنے ان کو زد و کوب کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی، میرا خیال ہے کہ آج تک وہ صحت کے لحاظ سے وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ ان کو فالج بھی ہوا، پھر اس سے بھی لڑتے رہے دلیری کے ساتھ۔ پھر مسلم لیگ نون کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب میں جذبہ حریت زیادہ ہے، اور واقعی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون سے ناراض ہوئے بغیر انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کوئی تبدیلی لائی جائے۔ اس میں بھارت میرا بھی قصور ہے، میں نے بھی ان کو کنونس کیا اور ان کو یہ یقین دلایا کہ عمران خان صاحب واقعی پاکستان کو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے لایا تھا کہ میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ان کی پاس سیاسی جو عقل ہے یا سیاسی دماغ ہے یا سیاسی فہم ہے وہ 0/0 ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ جب اس خالی دماغ کو بجائے کوئی اور استعمال کرے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، تو وہاں جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگ اب ساتھ ہوں گے تو شاید وہ عمران خان صاحب کی نظریاتی طور پہ اس کا قبلہ درست رکھ سکیں۔ وہ آئے، خیر یہ ایک اور کہانی ہے۔
آج جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں جو اپنے کرب کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑی سخت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور باوجود میڈیا پہ ان کی شکل دکھانے پہ پابندی ہے تقریباً وہاں پہ وہ سوشل میڈیا کی وہ آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ صبح سویرے آ کے پولیس نے دوسری فورسز نے 100 گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ایس پی نے ہمارے گھروں کا گھیراؤ شروع کر دیا. پھر جو سکول ہے حقانیہ سکول وہ میمونہ بی بی کا اس کی دیواریں گرا کے اندر گھس گئے ہیں. زید بار کا یہاں ہے میرج کلب وہ گرا کے دور تک. اب اس کی کور اب سوسائٹی کے اسٹوری کے طور پر کہتے ہیں جی یہ اوقاف دوسرے موضوع میں ہے اس کا رقبہ. یہ موضوع گھڑیالہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. اوقاف کا رقبہ موضوع مختوم رشید میں ہے تو میلوں تک تعلق نہیں ہے اس کا اس سے. یہ جہاں گرا رہے ہیں سارے کا سارا موضوع گھڑیالہ میں جہاں ہماری رہائشی بھی ہے وہاں تو آج تک اوقاف کا تعلق بھی نہیں ہے ان کی. یہ اس طریقے کا جو کر رہے ہیں اس کا میں اگر مجھے گرفتار کرنا تو میں تو حاضر ہوں. میں تو باہر آ کے بیٹھا ہوں کہ ہمیں گرفتار کرے. لیکن وہ اس طریقے سے جو کر رہے ہیں اس کا میں کسی سے اپیل بھی نہیں کروں گا. کیوں کروں؟ یقین ہے میں میاں والی میں عید پہ تھا. ایک بندے کو ان کی بات ازبر ہو چکی ہے. لگتا ہے یہ کہ شاید اتنے ویور نہیں کیسے پہنچا. ہر بندے کو پتا, ہر بندے نے پوچھا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے یہ بھی کہی ہے. مجھے ان کو باتوں کو ان کا نور بصیرت ابھی عام نہیں کرنا. وہ بھی وقت آئے تو ضرور کروں گا. مجھے صرف ان سے جو شکایت کرنی آج, اتنے جہاں دیدہ, اتنے تجربہ کار, اتنے دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے, جتنی جمہوریت کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے پاکستان کے آئین کی, ان کے مضمرات, ان کے نقصانات وہ دیکھ چکے ہیں, بیت چکے ہیں. پاکستان کے اوپر جو کچھ بیتا ہے وہی کچھ جاوید ہاشمی میں بیتا ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حضور آپ نکلیں. مجھے پتہ ہے کہ سیاسی جماعت آپ مسلم لیگ میں اس کو نہ چھوڑیں, لیکن سیاسی جماعتوں کی لمیٹیشنز ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی طور پہ ان کا بیگیج ہے. دیکھا نہیں کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے پوری تحریک سے آرام سے ایسے پھسل کے نکل گئی ہے جیسے مچھلی جو ہے گیلی ہاتھ سے پھسل کے نکل جاتی ہے. کیوں کہ زرداری صاحب کا بیگیج ہے. اس طرح مسلم لیگ نون کے بھی بے شمار بڑے لیڈرز ہیں جن کا ذاتی بیگیج ہے. وہ کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتے, چاہے پاکستان کو بھاڑ میں. پھر آپ کے پتہ جوڈیشری ہماری کس طریقے سے خراب ہوئی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لاہور آئیں یا اسلام آباد آئیں, ایک کنونشن کریں اور ایک نئی تحریک شروع کریں. یہ تحریک الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں ہوگی. یہ تحریک آپ جمہوریت کو بچانے کے لیے کریں. یہ تحریک آپ پاکستان کو بچانے کے لیے کریں, کیونکہ جمہوریت نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں بچے گا. 1956 کا آئین ہم نے جب توڑا تو پاکستان ٹوٹ گیا. اب 1973 کے آئین کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے پچھلے 30-35 سالوں سے, یہ ایسی بے حرمتی, اس سے تو بہتر تھا کہ اس کو آپ توڑ کے پھینک دیتے اور جو ہونا تھا ہو جاتے. اب وہ اس وجہ سے اب پاکستان جو ہے انتہائی مشکلات میں ہے. آپ آئیں, آپ ہر طبقے سے, جو ریٹائرڈ ججز ہیں, جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, جس شعبے کے بھی ہیں, سول بیوروکریسی کے ہیں, علماء کرامان ہیں, یقین جانے کہ ایک کنسنسس جو ہے بن سکتا ہے. پاکستان کے اندر ایک کنونشن ہو سکتا ہے. اس کے اندر ہر مکتب فکر کو, ہر سیاسی جماعت کے وہ لوگ جو آپ کی طرح سینہ تان کے, ہم ٹھوک کے ان کو چیلنج کر سکیں اور ایک تحریک شروع کر دیں. میں فضل الرحمان کو بھی کہوں گا کہ وہ آپ کی تحریک میں دام درم سرخ نے اپنے ساری پی ڈی ایم کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹائے. آپ رول ادا کریں. آپ کا گنتی کی چند سانسیں رہ گئی ہیں. جو سانسیں ہیں وہ اس قوم کی امانت ہے, یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں, آپ دے جائیں. اور یقین جانیں کہ اس پاکستان کے اندر آج آپ نکلے تو کم از کم, اور سیاسی مزاحم نہ ہوں آپ کے, تاکہ آپ کی پارٹی آپ کو پوری سپورٹ کرے. خدا کے لیے اپنے سے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میں صرف اپنی تسلی کی کہہ رہا ہوں, کوئی سیاسی عزائم نہ ہوں, کوئی الیکشن میں ایسا نہیں لینا. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کا باجا بجایا ہوا ہے, جو کہ پاکستان کے سودا کرنے میں جنہوں کشمیر بیچ ڈالا ہے, جو بھی سعودی عربیہ سے تازہ بتازہ کشمیر, فلسطین اور پتہ نہیں کیا کیا سودے کر کے اڈے دے کے آئے ہیں,
ان کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالنا ضروری ہے. جب سعودی عربیہ کی بات ہوئی تو میں خیر درمیان میں ایک جملہ مترجہ کہہ لوں. عید جس طریقے سے پاکستانیوں منائی ہے یہ ریاست مدینہ کی عید تھی, اور پھر آپ کے تک ہر ایک تک وہ آواز بھی مولوی صاحب کی پہنچ گئی ہوگی جس کو ہائر اس لیے کیا گیا تھا جو اپنی مرضی کے ان کے بارے میں فتوے دے اور عیدیں کرائے کہ ہم زبردست عید کر رہے ہیں. کس بے شرمی کس ڈھٹائی سے انہوں نے ہمارا ایک روزہ کھا لیا. میں کیا کہتا ہوں کہ یہ حکومت میں جتنے سکینڈلز ہیں, چاہے عید کا ہو چاہے اب وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہے, اس میں میں چھوٹے سے 2 باتیں کروں گا, جتنے کرپشن کے سکینڈل ہیں, میں کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ چیلنج کرتا ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ آ کے کسی جگہ چیلنج کر دیں اور بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کرپشن کے, اس سے زیادہ نااہلی کے, اس سے زیادہ مس مینجمنٹ کے, اس سے زیادہ اقتصادی ابتری کے, اس سے زیادہ عید کے چاند والی کو اگر شامل کر لیں تو اسلام کے نام پہ جو بے حرمتی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے اسلامی قوانین کو انڈرمائن کیا گیا ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں ایک تحریک چلائی گئی, ہمارے سامنے چلی, اور شری مزاری نے پھر بعد میں سچ بولا, اسے کہا ہاں ہمارے پہ دباؤ تھا. یہ سعودی عرب کے دورے میں بھی وہی صورتحال تھی. تو یہ حکومت ہے جس کو آپ تاریخ پاکستان میں یاد رکھیں گے کہ جو ہر چیز کے اندر سکینڈل میں نمبر 1 ہے. سعودی عربیہ سے میں نے بتایا نا, آتے ہی باجوہ صاحب کو افغانستان جانا پڑا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جس کو کہنا چاہیے کہ انٹرٹوائنڈ, ایک دوسرے میں باہمی پیوست ہیں. پھر آگے آ جائیں افغانستان, انہوں نے کیا کرنا تھا. آج افغان سفیر نے جو بیان وہاں سے آئے پشتونوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بارے میں, اور فارن آفس میں طلب کیا, یہ وہ لب لباب ہے جو کہ چند دن پہلے 5-7 دن پہلے باجوہ صاحب افغانستان گئے کوئک دورے پہ, اور وہ ظاہر ہے سعودی عربیہ کے اندر. اور میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں سعودی عربیہ کے اندر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ امریکہ کا مورے وہاں بیٹھے ہیں, اور ان موروں نے اپنے موروں کو یا اپنے بیچارے جس کو کہنے غلامانہ, جن کو انہوں نے غلام بنایا ہو پاکستان جیسے ملک, ان کے سامنے ایک ناک نقشہ رکھا ہوا ہے. اور یہ گئے ہیں سینے تان کے, ہمیں بتا کے گئے ہیں وہاں پہ کشمیر کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں, امریکہ کے اڈے کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں. باقی یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈرون آ رہے تھے تو یہ کتنی دفعہ وہ چھپ چکا ہے کئی کتابوں میں امریکہ میں, کہ جس میں ہمارے ISI چیف اس وقت تھے جنرل پاشا صاحب, اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ آپ حملے کیے جائیں ہم احتجاج کیے جائیں گے. یعنی کہ آپ پاکستانی کو مارتے جائیں ہم احتجاج کرتے جائیں گے, آپ ان کو مائنڈ نہ کریں. ہر بات کے اندر کے یہی ہے. کشمیر کے اوپر بھی یہی ہے کہ آپ کشمیر کے ساتھ کرتے جائیں ہم احتجاج کرتے جائیں گے. مجھے اس بات پہ تسلی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل بینی اپنی اجزائے ترکیبی کے مطابق شریک جرم ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. پاکستان کے خلاف جتنے جرائم کیے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کیے ہوں گے, لیکن پاکستان ٹوٹے. اور جاوید ہاشمی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان ٹوٹنے سے لے کے, کارگل سے لے کے, IG کے اغوا سے لے کے, کسی ایک بریگیڈیئر کو, کسی ایک کرنل کو اس بات پر سزا ملی ہو, کورٹ مارشل اوپن اور بتائے گی قوم کو کہ ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا. کیونکہ پاکستان کی تکلیف نہیں ہوتی وہ جتنی ذاتی تکلیف ہوتی ہے کہ مشرف جیل میں نہ چلا جائے, یہ ایکسٹینشن کا کاروبار نہ بند ہو جائے, یہ چیز نہ بند ہو جائے. اس سے ذاتی نقصانات بے پناہ ہیں. چنانچہ یہ کام کرتے رہیں. سعودی عرب کا دورہ جو ہے پاکستان کی بدقسمتی کے اوپر ایک اور مہر ہے. یہ میں آج لکھا لیں, اس کے جب مثمرات آئیں گے سامنے آئیں گے اپنی طرف سے یہ 100 تیر مار کے آئیں. آج بھی وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور اپنے حواریوں کے ساتھ سعودی عرب کے دورے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ چلتے جائیں. وہ رنگ روڈ کا معاملہ, چیئرمین نیب کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم نے تحقیقات کا حکم دے دیا. نہیں حضور, جیسے عظمت سعید کی طرح آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. جیسے BRT پشاور کے اوپر کیا کر لیا آپ نے, KP ہاؤس کے اندر 20-22 کروڑ کی چائے 2013 سے 2018 تک صرف چائے کے پیسے تھے. چائے کی بجائے وہ شہد کی بوتلیں ہوں گی یا زیتون کا تیل ہوگا, وہ چائے پہ اتنے نہیں خرچ آتے. کیا تسلی کرائی آپ نے. بلین سونامی ٹری ہو معلوم جب وہ آپ نے اس کے اوپر کور ڈالا ہے. آپ رنگ روڈ کا کور ڈالنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ رنگ روڈ کے اوپر جو نام ہے نا, باپ کا باپ تو ہم نے نکال لیا, باپ کے باپ کا باپ بیٹھا ہے. کیونکہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو مر جائے گا,
اگر اس کو نہیں کھائے گا تو. اگر ان لوگوں کو جو پراپرٹی ڈیلر ہیں جن کو راوی ریور فرنٹ دے دیا ہے, جن کو اب لاہور کا جو قیمتی والٹن ایئرپورٹ جو ہے بزنس ڈسٹرکٹ بنایا ہوا ہے, تو آپ سمجھیں کہ ان کو جو مال کہاں سے ملے گا. تو عمران خان صاحب مجھے خوشی ہے کہ آپ شریک جرم ہیں, کیونکہ پہلے دن سے عامر قیانی کی دواؤں کے اسکینڈل سے لے کے آج تک جتنے لوگ اس شعبے میں جنہوں نے رفتیں پائیں, عروج پایا کرپشن میں, ان کو آپ کا تحفظ ملا. عارف نقوی جیسے اور پھر باقیوں کے نام ریاض ملک صاحب جیسے, تو ان کو تو وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو پہیے لگانے ہوتے ہیں فائلوں کو. چیئرمین نیب صاحب, میری آپ سے گزارش ہے آپ نوٹس نہ لیں. رنگ روڈوں کے پیچھے بہت خطرناک لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو چیئرمین نیب بنوایا تھا. لوگوں کو مزید جھوٹ نہ بولیں, وہی ہضم کر جائیں جو آپ کا ویڈیو سکینڈل ہے اور 5 ویڈیو وزیر اعظم کے پاس ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ آپ سمجھتے لوگ خدا گواہ آپ نکلے لوگ تھوکے, اس لیے کہ آپ لوگوں کا فراڈ کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. چنانچہ آپ کوئی انکوائریاں نہ کرائیں, رنگ روڈ اور سارے ہوں, یہ قوم نکلے گی. اور میرا پہلا جو وہ ہے کہ اگر جاوید ہاشمی جیسے بندہ کو نکل آئے, خدا گواہ ہے کہ قوم کو آپ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو دستہ بنے گا وہ پاکستان کی تاریخ بدل سکتا ہے. اور صرف اس میں ایک ہی شرط ہے کہ کوئی سیاسی عزائم, کوئی ذاتی لالچ, کوئی ہوس, کوئی گریڈ اقتدار کی اس بندے میں نہ ہو. اور وہ فقط ایک ہی بندہ رہ گیا ہے, اور وہ ہے جاوید ہاشمی, جو نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی کوئی سیاسی اب لالچ رہ گئی ہے زندگی میں. مجھے دل کی گہرائی سے یقین ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے وقف کر چکا ہے. وما علینا الا البلاغ.